بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. عزیزان گرامی، قصص الانبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں آج قصہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا. عزیزان گرامی، سمود اپنے بت پرست پیشروں کی طرح بت پرست تھے. وہ اللہ واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے. اسی لیے ان کی اصلاح اور حقائق کے حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح، پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لا کر ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ جن سے صبح و شام وہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مسکت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق اللہ کی ذات کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے. محمود نام ہے ایک شخص کا کہ جو چوتھی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے. سو اس شخص کی اولاد بعد ہلاک ہونے عاد کی قوم کے عرب کے ملکوں میں پھیل گئی تھی اور ان ملکوں کی مالک ہو گئی تھی، اور ان کا اصل وطن شام اور حجاز کے درمیان تھا. اور ان کے شہروں میں سے جو شہر شام کے قریب تھا اس کا نام حجر تھا، جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا، اور اس کا نام وادی قرا تھا. ان دونوں کے درمیان 1700 بستیاں یعنی کہ گاؤں، قصبے اور شہر ان کے تصرف میں تھے. بستی میں سنگین عمارتیں بنائی گئی تھیں، کھیتی باڑی کرتے تھے، کنویں اور تالاب کھودتے تھے، اور پتھریلی زمین کے سبب کنواں اور تالاب کھودنے میں بہت دشواری ہوتی تھی. ان کا اکثر مال عمارت کے بنانے، باغوں کے لگانے، پتھر تراش کر مکان بنانے، کنویں اور تالاب اور پہاڑوں کے اندر کھدوانے میں خرچ ہوتا تھا. یہاں تک کہ بڑے بڑے سنگ تراش کاریگر پہاڑوں پر بڑی خوبصورت عمارتیں تراشتے تھے. آخر کو ہوتے ہوتے پتھروں کی صورتیں عجیب و غریب تراشنے لگے اور پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا، اور یہ رسم ان میں رائج ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بالآخر یہ پوری قوم بت پرست ہو گئی، اور بت پرستی اس پوری قوم میں پھیل گئی، اور اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گئی. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام بن عبید کو کہ جو صورت اور شکل میں سب سے بہتر تھے اور حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ اور خوب تر تھے، لڑکپن سے نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھیں، رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر وہی نازل فرمائی. اور حکم الہی ان کو ہوا کہ اپنی قوم کو سمجھا کر بتوں کی عبادت سے باز رکھو اور منع کرو. اللہ پاک کی طرف سے سمجھاؤ کہ یہ سب نعمتیں کہ جو تم کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی ہے. ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کو غیر اللہ کے ساتھ منسوب نہ کرو، اور سرکشی اور تکبر کو چھوڑو. سامعین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام نے بموجب حکم الہی کے تبلیغ احکام اور دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنا شروع کی، اور قوم نے انکار پر اصرار شروع کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام سے وہ معجزہ طلب کیا کرتے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں بموجب تمہاری خواہش کے معجزہ تم کو دکھاؤں اور پھر تم نے میرا کہا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو تم سب عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے. ان لوگوں نے اس بات کا یقین نہ کیا اور کہا کہ ہم فلاں تاریخ ہر سال شہر کے باہر جاتے ہیں اور پوشاک اور زیور سے بتوں کو آراستہ کر کے باہر نکالتے ہیں، اور تمام حاجتیں اس تمام سال کی ان بتوں سے اس دن مانگتے ہیں، اور وہ ہم کو دے دیتے ہیں. تو بھی اس دن ہمارے ساتھ چل اور اپنے اللہ سے اپنا مطلب طلب کر کے دیکھ کہ کیا تیرا خدا تجھے دیتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا اور اس دن کہ جس دن کا وعدہ تھا
یہ سب کے سب باہر نکلے، اور تھوڑے سے لوگ کہ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب یہ لوگ عیدگاہ کو پہنچے تو دیکھا کہ بتوں کو نہایت ہی زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا گیا ہے، اور نہایت ہی ادب سے پوری قوم ان کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی حاجتیں مانگ رہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا۔ پھر ان بتوں سے ایک انوکھی چیز مانگنا شروع کی۔ نال و فریاد، عاجزی و چاپلوسی حد سے زیادہ کی، لیکن سوائے مشقت بے فائدہ کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ آخر عاجز ہو کر بیٹھ رہے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تم کہو میں بھی اپنے اس مالک الملک اور قادر مطلق یعنی کہ اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگوں اور اس کی قدرت کو بھی دیکھوں کہ کیسے اپنے بندہ خاص کی فریاد رسی کو پہنچتا ہے، اور جو مانگوں سو دیتا ہے۔ جندہ بن عمرو کہ جو ان کے سرداروں میں بڑا سردار تھا، اس نے دوسروں سے کہا کہ ان سے ایسی چیز طلب کرنی چاہیے کہ عقل کے نزدیک محال ہو، تاکہ وہ کام ان سے پورا نہ کیا جا سکے اور ہمارے بتوں کی بھی عزت و آبرو باقی رہ جائے، ورنہ ہم خفیف اور ذلیل ہو جائیں گے۔ سب نے کہا کہ تو ہمارا سردار ہے، عقل اور دانائی میں ہم سے بڑھ کر ہے، تو زیادہ ہوشیار ہے، تو کوئی ایسی چیز تجویز کر کے کہہ کہ یہ عاجز ہو جائے اور اس بات کو کبھی پورا نہ کر سکے۔ تب جندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑ کے پشتے سے کہ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اور اس پشتے کو ان کے حرف میں کاسبہ کہتے تھے، ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو اور سارا بدن اس کا سفید ہو، اس کے بال بڑے ہوں اور نرم ہوں، اور اس کو 10 مہینے کا حمل بھی ہو، اور اس کا ڈیل بہت بڑا ہو، ہم سب کو ایک ٹیلے کے برابر معلوم ہو، اور اس پتھر سے نکلنے کے بعد وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، اور بچہ بھی اسی کی مانند شکل، رنگ اور ڈیل میں ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس طرح کی اونٹنی اللہ کے حکم سے اس پتھر سے نکال لاؤں تو کیا تم ایمان لاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے دین اور حکم کے فرما بردار بنو گے؟ تو سب نے اقرار کیا کہ اگر یہ امر ظہور ہو جائے تو ہم سب ایمان لائیں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات پر ان سب سے عہد و پیمان کیا اور قبول و اقرار ان سے مضبوط کر کے لیا۔ پھر ان لوگوں کو کہ جو ان پر ایمان لائے تھے اپنے ساتھ لے کر اس پتھر کے نزدیک تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں مشغول ہو گئے، اور ان تمام مسلمانوں کو کہا کہ تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہو۔ سامعین گرامی، اس قوم سمود کے سردار مائے اپنی فوج اور لشکر کے ان کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے اور تماشا دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے۔ یکا یک اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پہاڑ کے پشتے سے جانور کے چلانے کی آواز آنے لگی، جس طرح جانور جننے کے وقت آواز کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پشتہ پھٹا اور ایک اونٹنی جیسا کہ انہوں نے طلب کی تھی بالکل ویسی ہی نکلی اور جنگل میں چرنے لگی، اور کچھ دیر کے بعد اس نے ایک بچہ جنا جو قد و قامت اور صورت و شکل میں ہو بہو اس اونٹنی جیسا تھا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر لوگ بیک آواز ہو کر پکار اٹھے، اور سب اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ جندہ بن عمرو بمائے 6000 آدمیوں کے ایمان لایا اور اسلام سے مشرف ہوا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا اور اپنی پچھلی تمام تقصیروں سے نادم اور شرمندہ ہوا اور اس کی بخشش طلب کی۔ لیکن دوسرے سردار اپنے نفس کی شامت سے اسی انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی سمجھانے اور بھڑکانے لگے کہ ایسے جادوگر پر فریفتہ مت ہونا، اپنے دین اور مذہب کو مت چھوڑنا، اور اسی پر مضبوطی سے قائم رہنا کہ یہ وقت آزمائش اور امتحان کا ہے۔ ان بدبختوں نے اپنے رئیسوں کے بھڑکانے سے کفر کے کلمے کہنا شروع کیے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم نے خلاف عہد کیا ہے اور مجھ پر ایمان نہ لائے۔ اب تمہارے بچاؤ کی عذاب الہی سے صرف یہی ایک صورت ہے کہ اس اونٹنی
اور اس بچے کو نہایت ہی تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو۔ کسی طرح سے اس کو رنج مت دو اور نہ چھیڑو کہ تمہارے امن اور بچاؤ کا سبب صرف یہی ہے کہ جب تک یہ اونٹنی اور اس کا بچہ تم میں صحیح سلامت رہے تو عذاب الہی تم پر نہیں آئے گا، اور اگر کسی طور تم نے اس کو برائی پہنچائی تو پھر یاد رکھنا عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ سامعین گرامی، اس جگہ پر یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اس معجزے کے خاص ہونے میں اس قوم کے واسطے بھید کیا تھا۔ وہ بھید یہ تھا کہ ان کو پتھر تراشنے اور تصویریں بنانے میں بڑا دخل تھا، اور اس کام میں بڑی بڑی باریکی اور کاریگریاں کرتے تھے۔ تو اس معجزے کے خاص کرنے میں اس گروہ کے واسطے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ہر چند تم لوگ پتھر کی تصویریں بہت عجیب و غریب بناتے ہو، مگر اس میں تم جان نہیں ڈال سکتے، اور ہم پتھر سے ایک جاندار جانور کو اس ملک کے جانداروں سے بڑا ہو کر نکال سکتے۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی تھا کہ اللہ کی ہدایت پتھر کے دلوں کو نرم کر سکتی اور اس سے روح کے وصف ظاہر کر سکتی۔ بہرحال سامعین گرامی، وہ اونٹنی قد اور قامت اور ڈیل و ڈول میں بہت بڑی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں قوم سمود کے شہر میں کہ جس کا نام حجر ہے گیا تھا، اور اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ جو مشہور ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے میں نے ناپی تو 60 گز کے برابر تھی۔ اس اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ تمام جنگلی جانور اس کو دیکھنے سے خوف کھا کر بھاگتے تھے، اور جس جنگل میں وہ چرتی تھی کوئی دوسرا جانور قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ جس کنویں اور تالاب اور ندی پر وہ پانی پینے کو جاتی تھی تو سارا کا سارا پانی پی لیتی۔ جس چراگاہ میں وہ چرتی تھی اس میں گھاس کا نام بھی نہیں رہتا تھا، اور شام کے وقت جب شہر واپس آتی تو سب شہر والے اپنے اپنے برتن لا کر اس کے دودھ سے بھر لیتے، اور پورے شہر کو اس اکیلی اونٹنی کا دودھ کفالت کیا کرتا۔ جب ایک مدت اسی طرح سے گزر گئی تو مویشیوں اور جانوروں والے اس کے پھرنے اور سیر کرنے سے عاجز ہونے لگے، اور حضرت صالح علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصلحت کے طور پر ایسا ٹھہرایا کہ اچھا، ایک دن تم سب اپنے جانور چرا لیا کرو، اس دن ہم اونٹنی کو بند رکھیں گے، اور دوسرے روز ہم اس اونٹنی کو چھوڑ دیں گے، اس دن تم اپنے جانوروں کو بند رکھو۔ سامعین گرامی، ایک مدت تک پوری قوم اس قول و اقرار پر قائم رہی، لیکن شہر والوں پر کہ جو جانوروں کی پرورش کا ذوق اور شوق رکھتے تھے، اب یہ قیمت بھی گراں گزرنے لگی، اور اپنے دلوں میں کہتے کہ کسی ہیلے اور تدبیر سے اس اونٹنی کو یہاں سے دور کیا جائے تاکہ ہمارے جانور اچھی طرح فراغت سے کھا پی لیا کریں۔ لیکن عہد کے ٹوٹنے اور قول اقرار کے خلاف ہونے سے وہ لوگ خوف کھاتے تھے۔ سامعین گرامی، اسی دوران اسی قبیلے کے ایک نوجوان کے جس کا نام قزار بن سلف تھا، نہایت ہی بدکار، وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوا۔ اس عورت کا نام عطیرہ تھا کہ جو خوبصورتی، خوش اسلوبی، لطیفہ گوئی اور نزاکت طبع میں بہت مشہور تھی۔ اس فاحشہ کے گھر میں کئی لوگوں کا آنا جانا تھا، جن میں ایک شخص مزدہ بن داہر بھی شامل تھا، جو اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ اس عورت سے حفظ نفسانی حاصل کر دونوں جہاں کی روسیائی کمایا کرتا تھا، اور اس کے یار اور ہم نشین شراب خوری کر کے اس کے گھر کی لونڈیوں اور باندیوں سے منہ کالا کیا کرتے تھے۔ ایک روز قزار نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے جاری رہے گی؟ تو کھل کر مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی کہ عمر بھر ہنسی خوشی سے گزارا کریں گے؟ اس عورت نے کہا کہ اگر اس بات کا تجھے خیال ہے اور تو مجھے اتنا چاہتا ہے تو میری ایک فرمائش ہے، اگر تو اس کو پورا کر دے تو میں بمائے اپنے مال و اسباب اور لونڈیوں کے زندگی بھر تیری فرما بردار ہو کر رہوں گی۔ اور وہ کام یہ ہے کہ اس اونٹنی کو کہ جس نے مجھ کو اور تمام شہر کو ایک رنج اور بلا میں ڈال رکھا ہے، اور تمام جانوروں اور بے زبانوں کو بھوک اور پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، کسی طرح مار ڈال اور اس کی کونچیں کاٹ کر ہمیں اس بلا سے نجات دلا دے۔ اس عورت کے بہت سے جانور تھے، اسی سبب سے اور لوگوں سے زیادہ اس کو اس اونٹنی سے دشمنی تھی۔ قزار نے اس اونٹنی اور خسیس کام کے واسطے ایسا بڑا گناہ کرنے کا اقرار کیا اور اس اونٹنی کو مارنے کی تدبیر میں پڑ گیا۔
اس نے اپنے دوستوں اپنے آشناؤں سے مشورہ کیا اور اس فعل بد میں اپنی مدد چاہی۔ ایک روز ایک گلی میں کہ جو اس اونٹنی کے آنے جانے کا راستہ تھا، اس کی راہ روک کر یہ لوگ گھات میں بیٹھ گئے۔ اپنے دوستوں کو بھی اس کوچے میں گھات کی جگہوں میں بٹھا دیا، اور جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس آئی اور اس گلی میں پہنچی تو پہلے مصدع نے تیر اس کی پیشانی پر مارا اور پھر اپنے ساتھیوں سمیت تلواریں کھینچ کر غل مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی اور جس طرف سے حملہ کرتی سب کو بھگا دیتی۔ بالآخر قزار نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک تلوار سے اس کی کونچوں پر وار کیا۔ کونچوں کے کٹتے ہی وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ زمین پر گرتے ہی قزار کے تمام ساتھی اس کے گرد پہنچ گئے اور پھر تلواروں سے اس اونٹنی کے پرزے پرزے کر ڈالے۔ اس بات کو سن کر شہر والوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کے گوشت کو تقسیم کر کے اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ اس اونٹنی کا بچہ جو پیچھے سے آیا اور اس نے اپنی ماں کا یہ حال دیکھا تو وہاں سے بھاگ کر اسی پہاڑی کی پشت پر جا کر کھڑا ہو گیا کہ جہاں سے اس اونٹنی نے جنم لیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ خبر جب حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو آپ علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے عذاب کو قصد کر کے اپنے واسطے منگوایا ہے۔ اب بچاؤ کی صرف ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ آؤ اور اس بچے کو اپنے شہر میں واپس لاؤ، تاکہ اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم سب بچ جاؤ۔ قزار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ سنا اور نہ مانا اور اس بات کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ اس بچے کو لانے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑے۔ جو ہی بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا 3 مرتبہ آواز کی اور پھر وہ پہاڑ کا پشتہ پھٹا اور وہ بچہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام اس حال کو دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے واپس آئے اور شہر والوں سے کہا کہ تم نے اپنی خرابی اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ اس بچے کے 3 مرتبہ آواز کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ تم کو صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ عذاب الہی کے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ۔ عزیزان گرامی، یہ ماجرا بدھ کو ہوا تھا۔ جمعرات کی صبح شہر والے جب سو کر اٹھے دیکھا کہ سب کے منہ زرد ہو گئے۔ تب سب کو یقین ہوا کہ جو کچھ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا سچ ہے اور واقعتاً ہونے والا ہے۔ لیکن اس وقت انہوں نے غضبناک ہو کر یہ بات ٹھہرائی کہ قبل تیسرے دن کے آنے سے حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جائے۔ یہ ارادہ بد دل میں ٹھان کر اسی رات کو وہ 9 افراد حضرت صالح علیہ السلام سے بیعت بھی کرنے کو چل نکلے۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد میں تھے۔ اس مسجد میں ایک درخت تھا جو باواز بلند پکار اٹھا کہ قزار اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کو مارنے آ رہا ہے، اب آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے اور دروازہ بند کر لیجیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس درخت کی آواز کے مطابق عمل کیا اور گھر میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جب قزار اپنے ساتھیوں سمیت مسجد میں آیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو نہ پایا تو ارادہ کیا کہ آپ کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر گھس کر آپ سے بیعت بھی کرے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ یکا یک فرشتے بموجب حکم الہی آپ علیہ السلام کی حمایت اور مدد کو پہنچے اور اپنے پروں کو ان بدبختوں کے منہ پر دے مارا۔ اس مارنے کے سبب وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور حیران اور پریشان گرتے پڑتے بے تحاشا وہاں سے بھاگے، اور اس بھاگنے میں کسی کا سر دیوار میں لگ کر پھٹ گیا اور کوئی کنویں میں گر گیا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب مارے گئے۔ دوسرے دن شہر والے جو سو کر اٹھے تو دیکھا کہ سب کے منہ سرخ ہیں۔ قزار اور اس کے ساتھیوں کے وارثوں نے ان کی تلاش کی تو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب ان سب کو مردہ حالت میں پایا۔ اور پھر اس تمام صورتحال کو جب شہر کے رئیسوں اور سرداروں کے سامنے کے جو کافر تھے بیان کیا گیا تو پورے شہر کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے۔ گھر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا اور کہا کہ تم نے اس اونٹنی کے عوض ہمارے 9 آدمی جو رات کو مار ڈالے ہیں، ہم ان آدمیوں کے عوض تم کو اور تمہارے سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے، یہ خود ہمارے گھر پر رات کو چڑھ کر آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کو سزا دی ہے۔ ابھی
وہ سب اسی سوال و جواب میں تھے کہ جندہ بن عمرو اسی شہر کا بڑا رئیس کہ جو میں اپنی فوج کے مشرف با اسلام ہوا تھا اور بڑا متقد اور دوست تھا حضرت صالح علیہ السلام کا، اس حال کی خبر پا کر میں اپنی فوج کے حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آ پہنچا۔ ان رئیسوں اور شہر والوں سے مقابلہ کیا اور آخر کو چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر اس بات پر صلح ٹھہرائی کہ حضرت صالح علیہ السلام اس شہر سے نکل جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانا اور جندہ بن عمرو اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرا دن سنیچر کا تھا۔ صبح کو شہر کے لوگ جو اٹھے تو سب کے منہ کالے پائے۔ اس دن پھر نہایت ہی تشویش میں رہے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ آخر یہ بات سوجی کہ سنگین مکانات خالی کر دیں اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو ان مکانوں میں چھپ جائیں، کیونکہ عذاب الہی آسمان سے آئے گا جیسے پانی یا پتھر کا برسنا، زمین سے ہوگا جیسے زلزلہ، اور ان سب چیزوں سے ان مکانوں میں بچاؤ ہے، اس لیے کہ یہ مکان پہاڑ کو تراش کر بنائے گئے ہیں اور ایسی چیزوں سے ان مکانوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی شے نہیں بچا سکتی۔ غرض یہ کہ اگلی صبح حضرت جبریل علیہ السلام بموجب حکم الہی کے زمین و آسمان کے درمیان ایک بڑی دہشتناک صورت ظاہر ہوئی اور ایک ایسی سخت آواز پیدا کی کہ جس کے سبب سے پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تند ہوا آندھی کے طور پر چلنے لگی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر انہی سنگین مکانوں میں جا گھسے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک اور آواز پیدا کی کہ جو پہلے سے زیادہ دہشتناک تھی۔ اس کے سبب سب شہر والے اوندھے منہ اپنے اپنے زانوؤں پر گر پڑے اور ان کے پتے پھٹ گئے اور سب جہنم واصل ہوئے، ایک بھی باقی نہ رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو یہ ماجرا سنا تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہاں پر رہنا ہرگز مناسب نہیں، اس کو چھوڑو اور مکہ معظمہ کے حرم کا احرام باندھو اور پھر وہیں چل کر رہو۔ چنانچہ ان سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور نجات دارین حاصل کی۔ حدیث صحیح میں ہے کہ جب اللہ کے آخری رسول رحمت للعالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں حجر کے دروازے پر پہنچے تو صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس شہر میں نہ بیٹھے اور نہ پانی پیے مگر یہ کہ روتا ہوا اور ڈرتا ہوا، اس واسطے کہ روحیں ان کافروں کی اس شہر میں عذاب الہی میں گرفتار ہیں، اور جس جگہ پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے وہاں سے دور رہنا بہتر ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ سمود کی قوم کے کافروں سے کوئی آدمی نہیں بچا تھا مگر ایک شخص کہ جس کا نام ابو رعال تھا، کسی کام کے واسطے مکہ معظمہ آیا تھا، تو جب تک وہ حرم شریف کے اندر رہا تب تک عذاب الہی سے محفوظ رہا، اور جو ہی حرم سے باہر نکل کر طائف کے راستے پر چلا اور راستے میں اسی عذاب میں کہ جس میں اس کی پوری قوم ہلاک ہو گئی تھی، یہ بھی ہلاک ہوا۔ چنانچہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی مہم پر جانے کے وقت جب اس کی قبر پر پہنچے تب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم صالح علیہ السلام کا پورا قصہ اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ میری اس بات کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی چھڑی سونے کی ہے جو اس کے ساتھ ہی دفن ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام نے جو یہ کلام سنا تو دوڑے اور اس کی قبر کو تلواروں سے کھودا اور وہ سونے کی چھڑی اس کی نکال لائے اور اس قبر کو پھر اسی طرح سے بند کر دیا۔ یہ ہے سمود کا قصہ کہ جو بیان ہوا۔ اگرچہ یہ قصہ سامعین گرامی قرآن پاک کی بعضی صورتوں میں زیادہ تفصیل سے موجود ہے کہ سمود کی قوم نے سرکشی اور شہوت و غضب کی خواہشوں کے غالب کرنے سے عقل اور شرع کے حکموں پر حکم الہی کا انکار کیا اور پیغمبر علیہ السلام اور اس کی لائی ہوئی چیزوں کو جھوٹا جانا، اور جب اٹھا اتراتا ہوا بدبخت اس قوم کا یعنی قزار بن سلف
اور عقل و شرع کے برعکس شہوت اور غضب کی فرما برداری کی، یعنی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل پر تیار ہوا۔ فقال لہم رسول اللہ، پھر کہا اس کو اللہ کے رسول۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس جائے پر رسول اللہ فرمایا، اس کا نام یعنی کہ صالح علیہ السلام نہ فرمایا، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ کہنا حضرت صالح علیہ السلام کا گویا اللہ کا کہنا تھا اور ان کا ڈرانا اللہ کا ڈرانا تھا، اس واسطے کہ رسول جس کا ہوتا ہے اسی کا پیغام پہنچاتا ہے، اور جو کچھ کہتا ہے اسی کی زبانی کہتا ہے، گویا رسول کا حکم مالک کا حکم ہے۔ اور اگر نام حضرت صالح علیہ السلام کا ارشاد ہوتا تو یہ فائدہ بوجھا نہ جاتا، یعنی چھوڑ دو اور ہانکو مت اللہ کی اونٹنی کو، تاکہ جہاں چاہے چرے اور جس پانی کو چاہے پیے، اور کسی طرح کا رنج اور اذیت مت دو اور اس کی ہلاکت کے پیچھے مت پڑو، اس واسطے کہ گنوار اور زمیندار بھی اپنی ناقص عقل و شعور سے اتنا جانتے اور بوجھتے ہیں کہ زوراور حکومت والے کے جانور کو چارے یا پانی پر سے نہیں ہٹانا چاہیے، بلکہ کسی طرح نہیں چھیڑنا چاہیے اللہ کے جانور کو، کہ جو سب حاکموں کا حاکم ہے اور سب زبردستوں کا زبردست، اور ہر وقت سزا دے سکتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ بطریق اولا چھیڑنا نہیں چاہیے اور اس کے قتل کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے، اور پھر گنواروں، زمینداروں اور بکریوں کے چرانے والوں کے برابر بھی نہ سمجھا، نادانی اور بے وقوفی ہے۔ اور یہ بلا عقل کے مغلوب کرنے سے اور شہوت کے غالب کرنے سے سر پر پڑتی ہے۔ اس اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس واسطے ہوئی کہ وہ ملک میں سوائے اللہ کے کسی کی نہ تھی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بن ماں باپ کے پتھر سے پیدا ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور تھا، اور دلیل تھی قیامت کے قائم ہونے پر اور مردوں کے قبر سے زندہ ہونے پر۔ ان سب باتوں کے جمع ہونے کے سبب سے اس کو ایک مرتبہ اعلیٰ ایسا حاصل ہوا تھا کہ دوسرے جانوروں میں وہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ جس طرح سب دنیا کے مکانوں میں بیت اللہ کا مرتبہ ہے، اور چھوڑ دو پانی اس کے پینے کا، تاکہ تمہارے جانور اس کے پانی کے حصے میں شریک نہ ہو پائیں، اس واسطے کہ تم نے عہد باندھا اور قول و اقرار کیا، راضی ہو کر ایک روز یہ اونٹنی پانی پیے اور دوسرے روز تمہارے جانور، پھر عہد و پیمان کا توڑنا اور قول و اقرار کے خلاف کرنا سب شریعتوں میں اور سب دینوں میں حرام ہے، اور شہوت اور غضب کو عقل پر غالب کر کے عہد کو توڑنا کمال بدنیتی ہے۔ فکذبوا، پھر جھٹلایا اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس ڈرانے اور سمجھانے میں اور ان کی نصیحت کو، اور پھر اس آیت کا ترجمہ کہ پھر کاٹیں اس اونٹنی کی کونچیں، ہر چند کی کونچیں کاٹنے والا وہی قزار بن سالف تھا اور اس کے 8 یار کہ جو اس کے مددگار تھے، لیکن جو سب شہر والوں کی مرضی کے مطابق یہ کام تھا اور سب سن کر خوش ہوئے تھے، تو گویا سب اس میں شریک تھے۔ اسی واسطے گروہ میں سے ایک شخص کا کام کہ جو سب کے مشورے اور صلاح سے ہوتا ہے تو سب گروہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ پھر الٹ مارا ان پر زمانے کو ان کے پروردگار نے، جیسا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اچھی تربیت کو الٹ ڈالا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت شہویہ اور غضبیہ اسی واسطے دی تھی کہ ان دونوں کو عقل کا فرما بردار کرے، اور عقل کو اس واسطے دیا کہ شرع کا فرما بردار کرے، اور ان لوگوں نے اس کے برعکس کیا، یعنی شرع کو تابع عقل اور عقل کو تابع شہوت اور غضب کیا۔ بے اذنہم، ان کے گناہوں کے سبب سے، اور گناہ حکمت الہی کی ترتیب کو بدل ڈالنا اور اس کی ضد پر عمل کرنا تھا، جیسے کوئی شخص اپنے غلام کو تلوار دے کر کہے کہ میرے دشمن کو جا کر تلوار سے قتل کر، اور وہ غلام جا کر اس کے لڑکوں کو مار ڈالے۔ فسوھا، پھر برابر کر دیا اس فرقے کو اور خاک میں ملا دیا اس واسطے کہ اس اونٹنی کے قتل میں سب شریک تھے۔ باطن میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس وقت زمین پر کوئی گناہ ہوتا ہے اور پھر جو کوئی اس مجلس میں حاضر ہو لیکن دل سے بیزار ہو اور اس کو برا جانتا ہو، تو وہ شخص گویا اس گناہ سے منزل دور ہے۔ کچھ گناہ کی برائی اس کو نہیں لگے گی، اور جو اس مجلس سے دور ہو اور دل سے راضی اور خوش ہو اس گناہ کرنے سے، تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس مجلس میں موجود تھا اور گناہ میں شریک، اور نہیں ڈرتا
اللہ تعالیٰ اس قوم کی ہلاکت کے انجام سے اس واسطے کہ انجام کار سے وہ شخص ڈرتا ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ انجام اس کا اچھا ہے یا برا، اور نادانستہ وہ کام کر بیٹھے، یا وہ شخص ڈرے جس کو اس کے انجام کا سنبھالنا مشکل ہو، اور جو مفسدہ اس کام کے پیچھے اٹھے، اس کام کا تدارک قرار واقعی نہ کر سکے، سو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے کہ بموجب نقصان کے ہیں پاک ہے۔ وہ تو غیب کی طاقت اور اعلیٰ درجے کی قوت اور غنا رکھتا ہے، اس کو کیا پرواہ کہ جو ایک فرقہ اس کی مخلوقات سے کم ہو جائے، اس کا کچھ افسوس بھی نہیں کہ میں نے مدتوں اس فرقے کو پالا۔ سو جب پرورش میری اکارت گئی اور جس کام کے واسطے پرورش کیا تھا وہ کام نہ ہوا، اب یہاں پر جان لینا چاہیے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ جو مسند امام احمد کی معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ کچھ تم کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بدبخت پہلی امتوں کا کون شخص ہے، اور اس امت میں زیادہ بدبخت کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا کہ مجھ کو نہیں معلوم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت اگلی امتوں کا ایک سرخ رنگ سمود کی قوم سے تھا، یعنی کہ قزار بن سالف، کہ حق تعالیٰ کی اونٹنی کی کوچے کاٹی، اور اس امت کا سب سے بڑا بدبخت شخص وہ ہے جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی اس خون سے رنگین ہوگی، اسی تلوار سے تو شہید ہوگا۔ عزیزان گرامی، آدمی پر تین حق بڑے اور عمدہ ثابت ہیں۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اور نعمت دینے والا اور سب کام درست کرنے والا وہی ہے، اور کسی وقت اور کسی دم آدمی اس کے احسان سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ہر کام میں آدمی اس کی مدد اور مہربانی کا محتاج ہے، اس واسطے کوئی حق اور کسی کا حق اس کے حق کے برابری نہیں کر سکتا۔ دوسرا حق اپنی قوم اور برادری کا ہے کہ اپنی زندگی اور موت میں ان کا محتاج ہے اور ہر طرح کی مدد کا ان سے امیدوار ہے۔ تیسرا حق اپنے نفس کا ہے اور اس کی حقیقت خود ظاہر ہے، اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو سب بدبختوں میں بدبخت شخص وہ ہے کہ ان تینوں حقوق کو ایک خسیس شہوت کے عوض میں تلف کر دے۔ سو یہ وصف اگلی امتوں میں قزار بن سلف میں تھا کہ ادنا اور خسیس کام کے واسطے تینوں حقوق کو تلف کر ڈالا۔ اول اپنے نفس کے حق کو تلف کیا اور کافر مرا اور دوزخ میں گیا اور اپنی زندگی کو برباد کیا۔ دوسرا یہ کہ اپنی قوم کے حق کو تلف کیا۔ اس کے سبب سے سب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور کسی کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حق تلف کیا، یعنی اس اونٹنی کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے منسوب کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی صورت تھی، رحمت اور عنایت الہی کے نزول کا سبب تھی، اور بیت اللہ کسی بزرگی اس میں موجود تھی، اس کی کونچیں کاٹ دی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اور اس امت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قاتل ابن ملجم ایسا ہی بدبخت ہے۔ تو اس بیان کی توضیح اور تشریح اس مقام پر سامنے گرامی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے کمال کی صورت تھی اور ان کی نبوت پر گواہ صادق تھی، اور قوم سمود کی ہدایت کے واسطے حق تعالیٰ کی عنایت تھی، حضرت صالح علیہ السلام کو مرتبہ رسالت کا مرحمت کر کے اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، اور وہی ہدایت ان کے سوال کے بموجب ناقے کی شکل ہو کے ان میں ٹھہری تھی اور قرار پکڑا تھا، یہاں تک کہ ان کی تعظیم اور ان کے حق کو ادا کرنا گویا حضرت صالح علیہ السلام کی شریعت کو قبول کرنا تھا، اور عذاب الہی کے دفع کرنے کے واسطے ان کے دین کو قبول کرنے کے قائم مقام تھی۔ گویا حضرت صالح علیہ السلام کی ولایت کا نور اور اس راہ سے جلوہ گر اور ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مرتبے کی بزرگی اور ان کی دعا کی قبولیت اس جھروکے سے ظاہر ہوتی تھی۔ اسی طرح سے وجود جسمانی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ختم کرنے والا خلافت حقہ کے تھے، اور جناب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کے کمال کی صورت تھے، اور اللہ کے رسول خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کا نور اس راہ سے جلوہ گر تھا،
اور اس جناب کے قرب مانوی کی روشنی اسی راہ سے ظاہر تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور نیابت اس وقت میں اسی ذات قابل الصفات میں منحصر تھی۔ گمراہ سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے، اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے: صالح علیہ السلام، اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے، تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سبز و شاداب باغات کی فراوانی، سیم و زر کی بہتات، بلند و عالی شان محلات کی رہائش، میوہ جات اور پھلوں کی کثرت، شیریں نہروں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی۔ تو خود کو اور اپنے پیروکاروں کو دیکھ، اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر، اور بتلا کہ اللہ کے پیارے اور مقبول کون لوگ ہیں، ہم یا پھر تم؟ ظالموں، تم اپنی اس رفاہیت اور عیش سامانی پر شیخی نہ مارو، اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے کبر و غرور اور انات کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان۔ بے شک سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہے اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت سخت غلطی ہے کہ ہر سامان عیش خوشنودی اللہ کا ثمر ہے۔ وہ چیز کیا تھی؟ قرآن پاک نے اس ہلاکت آفریں آواز کو کسی مقام پر صاعقہ کڑکدار بجلی اور کسی جگہ رجفہ زلزلہ ڈال دینے والی شے، اور بعض جگہ طاغیہ دہشتناک، اور بعض جگہ صحیح یعنی چیخ فرمایا ہے۔ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی گون و گو تھی۔ تم ایک ایسی کودنے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی، کڑکتی اور گرجتی ہو، اور اس طرح کوند رہی ہو کہ کبھی مشرق میں ہے تو کبھی مغرب میں، اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی، کونتی، گرجتی، لرزتی، لرزاتی ہوئی کسی ایک مقام پر ایک ہولناک چیخ کے ساتھ گرے تو اس مقام اور اس کے نواح کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ایک معمولی سا اندازہ ہے، وہی اس عذاب کا کہ جو سمود پر نازل ہوا اور ان کو اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کے غرور کا انجام ظاہر کرنے کے لیے آنے والی نسلوں کے سامنے عبرت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کھرب رحمتیں ہوں اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پر اور ان کی راہ پر چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کھرب و سلام ہو ان پر، آمین ثم آمین۔ سامعین گرامی، سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔